میں 267 سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں مشرکین کو بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اپنی گمراہیوں پر جمے رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ جب آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تو اب ان لوگوں کی گمراہیوں پر زیادہ صدمے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کی گمراہیاں آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ لیکن یہ بات بڑے اہم ہی ایک پیرائے کے اندر بیان فرمائی جو خاص طور پر آج کل ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کہ جس وقت بدعملی کا دورہ ہے، دین سے دوری، اللہ تبارک و تعالی اور ان کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت میں یہ آیت خاص ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ ایسے حالات میں عموماً جب کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے، یہ ہماری ایک خرابی بن چکی ہے کہ مجھے دوسروں میں خرابی نظر آتی ہے، اپنے میں خرابی نظر نہیں آتی۔ جب بات کریں گے فلاں نے ایسے، فلاں تو رشوت لے رہے، فلاں تو جھوٹ بول رہے، فلاں تو سود سے باز نہیں آ رہے، فلاں کے اندر یہ خرابی، فلاں کے اندر یہ خرابی، لیکن اپنے اندر نہیں سوچے گا کہ میرے اندر کیا خرابی ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے، پہلے تم اپنے اندر کی خرابی کو دیکھو، دوسروں کو چھوڑو۔ اپنے اندر کی خرابی تمہیں نظر آنی چاہیے، اپنی جان کی فکر کرو کہ تمہارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ یہ جو انسان ایک انگلی سے اشارہ کر کے دوسروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو تین انگلیاں اس کی طرف بھی تو اشارہ کر رہی ہیں، تو تیری ایک انگلی ان کی طرف ہے، تین انگلیاں اپنی طرف ہے، کہ اپنے اندر بھی خرابیاں۔ یہ وہ چیز ہے جو بڑی اہم، جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں، اس لیے ہمارا انداز خراب ہو چکا ہے، کسی سے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ خراب ہو چکا ہے کہ اس کے اندر برائی کا ذکر، تیرے اندر یہ مسئلہ، تو ایسا، تو فلانا، جس کی وجہ سے بجائے اصلاح کے، بجائے دین کی طرف آنے کے، معاشرہ مزید دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو یہ فکر کرنی ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی نے یہ فکر کر لی اور اس فکر کے بعد اپنے اندر اصلاح کی کوشش کر لی تو یقیناً چراغ سے چراغ جلے گا۔ یہ جو محاورہ مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس محاورے کی حقیقت کیا یہ کہ انسان جب اپنے آپ کو راہ راست پر لے کر آئے گا تو دوسرا گھر کا فرد دیکھ کر وہ خود بخود اس کی طرف کھینچتا چلا آئے گا۔
ہم کہیں سود کا بازار گرم ہے، فلانے فلانے لوگ سود رہے، اور جب خود کو موقع ہے تو سود لینے میں سب سے پہلے خود موجود ہے۔ رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی رشوت لینا نہیں چھوڑتا، یوں ہے وہ ہے، اس پر بات کر لی، اور جب رشوت کا موقع ہے تو ہم سب سے پہلے کہ لے بھائی پہلے تو رشوت لے لے۔ دھوکے بازی اور خیانت کا بازار گرم ہے، ذکر آئے، لیکن جب خود کو موقع ہے، اگرچہ خود ریڈی پر سامان بیچ رہا ہے، وہاں دھوکے سے باز نہیں آئے، وہاں جھوٹ سے باز نہیں آئے، وہاں فریب سے باز نہیں آئے، وہ خرابی تو میرے اندر پائی جا رہی ہے، چہ کہ دوسروں کے اوپر جا کے میری بات کا کیا اثر ہو۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے علیکم انفسکم، اپنے اندر کی جو خرابی ہے اس کو دیکھو۔ اور یہی وہ امتیازی شان تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو دوسروں کی نہیں اپنے بارے میں خبر ہوتی تھی کہ میں کیسا ہوں۔ آج ہمیں اپنے بارے میں کم خبر ہے، دوسروں کے بارے میں زیادہ خبریں ہیں، اور اسی چکر میں ہی رہتے ہیں کہ دوسرے کو ہی اس کی میں کسی طریقے سے عزت اتار کے رکھ دوں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جو آدمی کسی بھی مسلمان کی اس کی چھپے ہوئے عیب کے پیچھے پڑھ کر اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گھر کے اندر بیٹھا بیٹھا رسوا کر دے گا، اللہ اس کے عیب لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ آج اس کے پیچھے پڑے ہوئے، جس کو دیکھو ہر دوسرا آدمی، ہر تیسرا آدمی، بہن بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہے، بھائی بھائی کا نہیں بن رہا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی فکر میں ہے۔ ارے اپنے اندر تو دیکھو میرے اندر کیا مسئلہ ہے، میں تو ٹھیک کروں، جس کی وجہ سے معاشرہ مزید جہنم کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے، مزید ہم اپنے گھروں میں آگ لگا رہے ہیں، مزید ہمیں دوری ہو رہی ہے، وہ اصلاح کی جتنی کوششیں بیکار ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں اچھا، میں اعمال والا، میں یہ میرے اندر کچھ نہیں، اور میرے اندر خرابیاں ہیں۔ جس نے یہ سمجھ لیا میں اچھا، یہ دن اس کی تباہی کا دن ہے اور اس کی بربادی کا دن ہے۔ میں اچھا ہے ہی نہیں، میرے اندر خرابیاں ہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں یہ سوچے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ہر قسم کی گناہوں سے، خطاؤں سے محفوظ اور معصوم ہے، ان سے خطا ممکن ہی نہیں۔ اور کون سا انسان ہے جس سے خطا نہ ہو سکتی؟ تو اس لیے یہ ذہن میں آنا چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر تشریف لانے کے بعد گھر سے باہر نکلے تو زبان پر یہ لفظ جاری ہے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ یہ نہیں لوگ منافق ہو گئے، لوگ چور بن گئے، نہ نہیں، اپنے بارے میں حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو یہ زبان پر جاری ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، نافق حنظلہ۔ وہ بھی حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ میں سے ہیں، ایسی بات زبان سے؟ تو عجیب جواب دیا، ہمیں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے۔ جب اٹھ کر ہم اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ بات سمجھنی ہے، کیفیت نہیں رہتی، اعمال نہیں تبدیل ہوئے، نمازیں نہیں چھوٹی، کوئی اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہو رہی، وہ کیفیت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ گھر میں آ کر باقی نہیں رہتی۔ اس لیے مجھے شک ہو گیا کہیں حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ ہائے ہائے، آج تو ہمارا عمل تبدیل ہو چکا ہے، عمل تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور زندگی کا رخ بدل چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم انحراف کر چکے ہیں، آپ کی سنتیں پشبت ڈال دی ہیں، اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور پھر بھی اپنے بارے میں ہے کہ میں بڑا ٹھیک، اور وہاں صرف کیفیت بدلی، عمل نہیں بدلا، اور اپنے بارے میں شک ہونے لگ گیا، اور اپنے بارے میں خبر ہونے لگ گئی کہ کہیں حنظلہ تو منافق نہیں ہوں گے۔ کتنی بار یہ خیال مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں آتا ہے کہ میرے اندر تو ایسا نہیں منافقت کی علامتیں پائی جاتی، میرے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی کہیں۔ مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے، نہیں کروں گا تو کون کرے گا اس کے اندر کی فکر؟ جب تک بندہ خود اپنی فکر نہیں کرنے والا ہوگا، باہر والا کیسے کرے گا اس کی فکر؟ یہ خود کرنا پڑے گا، اس کو خود قدم بڑھانا پڑے گا۔ علیکم انفسکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے، یہ کیفیت تو میری بھی ہے،
کہ چلو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر عرض کرتے ہیں. تو وہاں جب پہنچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات عرض کی کہ نافق حنظلہ منافق ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ آپ کے پاس ہوتے تو کچھ کیفیت ہی الگ ہوتی، لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کیفیت بدل جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مفہوم تھا کہ کوئی بات نہیں، کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے. کیفیت بدلنے سے انسان نہیں بدلتا جب تک کہ اعمال نہ بدل جائے. اسے فکر نہیں کرو، تسلی کا سامان کی. اور آج یہ والی کیفیت میرے اور آپ کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ کام بن گیا. اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دی، اپنی فکر شروع کر دی. میں بچنا شروع کر دوں کہ میں زندگی میں کتنی بار جھوٹ بول رہا ہوں صبح سے شام تک، میں کتنی مرتبہ غیبت کر رہا ہوں لوگوں کی. میں بیان تو کروں غیبت پر اور خود بیٹھ کر غیبتیں کروں 10 لوگوں کی، جھوٹ کے اوپر بات کر کے خود جھوٹ بولوں. جو کام نہیں بنے گا. اس سے اپنے اندر سے وہ چیز بدلنا پڑے گی، اپنے اندر سے وہ ختم کرنا پڑے گی. اس لیے علیکم انفسکم میں اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنی جان اپنے نفس کے اندر ڈھونڈو، تلاش کرو کہ میرے اندر کیا پایا جا رہا ہے، میرے اندر کون سی خرابی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کہا کہ لوگ برباد ہو گئے تو وہ خود سب سے پہلے برباد ہونے والا ہے. کہ لوگوں کی بربادی تو بعد میں، پہلی تیری بربادی ہے کہ تو اپنے اندر کیا دیکھ رہا ہے. یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ اس کو لوگوں کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، اپنی برائی نظر نہیں آ رہی کہ میں کتنے پانی. دوسروں کی شکایتیں، بھائی نے میرے ساتھ یوں کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کر دیا، ماں نے یوں کر دیا. آج تو بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس. ارے میں نے کیا کیا؟ اگر میرے اندر بھی تو کوئی مسئلہ ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ایسی حرکت کر رہے ہیں، گڑبڑ ہو رہی ہے میرے اندر بھی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ضرور میرے اندر گڑبڑ، ضرور. یہ یقین کر لینا چاہیے ہم میں سے ہر آدمی کو. جب ایسے معاملات آئیں تو اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں. صبح سے شام تک کی زندگی کو کہاں مجھ سے گڑبڑ ہو رہی ہے جس کا اثر یہ نکل رہا ہے، جس کا اثر یہ نکل رہا ہے. اس لیے کہ دنیا والے مخالف نہیں ہوتے، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، لیکن جب بندہ اپنے مولا کو ناراض کرتا ہے تو دنیا والے بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا. نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب اللہ کی نظر بدل جائے تو سارا جہان بدل جاتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جس دن مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو اس دن میرا گھوڑا نافرمانی کرتا ہے، اس کا اثر وہاں تک جاتا ہے. اور ہم سمجھے کہ نہیں دوسروں کی بات ہے، اپنی تو کوئی بات نہیں. ارے ہم تو خود گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. دیکھیں تو صحیح ہماری عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاق کیسی ہے، کہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے. میرا لینا دینا کیسا ہے، میرا تولنا کیسا ہے، میرا خریدنا بیچنا کیسا. کہیں دھوکہ بازی تو نہیں کر رہا. آج بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے میں تو جی مفتیان کرام کے پاس بیٹھتا ہوں، ان سے پوچھ کر چلتا ہوں. ارے پوچھا تو ان سے کچھ تھا، چل تو اپنی مرضی سے رہا ہے. نام مفتیان کرام کا لگا دیا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں چل رہا ہوں. پتہ ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. دھوکہ دینے، خیانت کرنے میں ایک نمبر میں آگے ہے. آج معاملہ یہی ہے، جہاں دیکھیں وہاں یہ مسئلہ نکلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنی طرف نظر نہیں. یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے برباد کرنے والی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر جن کی بشارتیں، جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں معلوم ہے، ان کی کیا کیفیت ہے. پتا چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں، ان کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، رازدار، آپ نے ان کو منافقین کی فہرست دی کہ کون کون بندہ منافق ہے. سب کو نہیں بتایا، صرف انہی کو پتا تھا، اس لیے وہ رازدار ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ سب کو بتاتے پھر رہے ہو فلانا منافق فلانا منافق. نہیں، یہ صحابہ کرام کی تربیت نہیں تھی. بات وہی آ رہی ہے یہاں پر. انہوں نے یہ نہیں کہ دوسرا منافق ہے سب کو بتا دو، اعلان کر دو. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہیں کوئی خرابی نظر آ جائے ہم اس کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. ارے خرابی سے کون بالا ہے؟ ہر ایک کے اندر گناہ، تکلیف، پریشانی کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے اس کے اندر. لیکن ہم تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی عیوب اور ان کی برائیوں کو لوگوں میں پھیلانے والے، نعوذ باللہ.
جو ایسا کرنے والا ہے تو پھر اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ احب الخلق الی اللہ، سب سے زیادہ پیارا۔ اور جو بندہ اللہ کی عیال یعنی مخلوق کے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے تو پھر یہ ایسی بات اس نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے پیچھے اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا پھیلانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ یہ گھر کے اندر بھی بیٹھا ہوا ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں جو رازدار صحابی، کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے کہ کون عمر؟ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سن چکے، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائے گا، جو سن چکے کہ عمر خواب کے اندر میں جنت میں گیا، ایک بہت عالی شان محل تھا، جب اس میں جانے لگا پوچھا کس کا محل ہے؟ بتایا عمر کا محل ہے، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے نہیں گیا۔ وہ عمر جو زبان نبوت سے اپنے لیے سن چکے ہیں کہ عمر جنتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ اس صحابی کے پاس جا کر خدا کی قسم دے کر کہتے ہیں بتا دو کہیں عمر کا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے، کہیں عمر کا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے جو تمہیں حضور نے بتائی ہے۔ اپنا ڈر لگا پڑا ہے، دوسروں کا نہیں پوچھا کہ تو مجھے بتا دے کہ کون کون منافق ہے، نہیں، یہ پوچھا کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں کہیں، مجھے اور آپ کو کس نے بشارت دی ہے؟ ہمارے لیے کوئی جنت کی خوشخبری کہیں سے آ گئی ہو؟ لیکن ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عیوب بتانا ہی نہیں چھوڑتے، دوسروں کی برائیاں ان کے پیچھے پڑ چکے۔ ارے نہیں، اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ اپنے اندر کیفیت پیدا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ ان کو آخرت کا خوف اور ڈر کی کیفیت یہ ہے کہ جا کر پوچھ رہے ہیں، مجھے تو آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے ہماری کیفیت کیا ہے، کہ ہم کس کیفیت میں چل رہے ہیں، اپنے اندر وہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے یہ بات سمجھے، اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر پیدا تھی۔ اپنے بارے میں سب سے پہلے فکر ہے کہ میں کیسا، یہی وجہ ہے ہماری بات میں وہ اثر نہیں رہتا، ہمارے بات کرنے کا وہ ڈھنگ بدل جاتا کہ جب اپنی اندر ایک آگ لگی ہوئی ہو تو وہ آگ دوسروں تک پہنچتی ہے، اگر اندر آگ نہیں ہے تو دوسروں تک کیا پہنچے گی؟ اندر آگ تبھی لگے گی جب مجھے اپنی فکر ہو جائے کہ میں کس میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، سلطنت چھوڑ دی، سلطنت چھوڑی ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں نے قرآن کریم میں پڑھا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتیوں کا ہے ایک گروہ جہنمیوں کا ہے، مجھے اپنے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ میرا کس گروہ میں شمار ہے، جنتیوں میں یا جہنمیوں میں۔ مجھے اپنا خوف پیدا ہو گیا، اپنا ڈر ہو گیا، اور اس کیفیت میں کوئی بادشاہت نہیں کر سکتا، اس لیے چھوڑ دی میں نے بادشاہ چھوڑ دی، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اور ہم یہ آیات سنتے ہیں، ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں کبھی آیا کہ تیرا گروہ کون سے گروہ میں شمار ہے؟ جو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے، ایک دائیں ہاتھ والے ایک بائیں ہاتھ والے، ہمارا شمار کون سے ہاتھ والوں میں ہوگا؟ یہ فکر پیدا ہو جائے۔ یہ جو فکر ہے، یہ فکر انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ یہ فکر بڑی اہم چیز ہے، آج یہ فکر ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہم بات سنتے ہیں اور اٹھ کر جب جاتے ہیں تو اپنے دامن کو جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، چلو مولوی صاحب نے کوئی بات کی ہے، دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے، ابھی وقت بڑا ہے، دیکھ لیں گے۔ اور شیطان اور دوسرے دائیں بائیں کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اور وہ کوئی زیادہ ہی پریشان نظر آتا، ارے یار تم نے دنیا بھی دیکھی نہیں، دنیا کی ذرا دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی، ذرا رنگینیاں دیکھ لو، پھر جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر دیکھ لینا، اللہ کو یاد کر لینا۔ یہ بھی ایک بڑا دنیا کے اندر بنا ہوا ہے، دھوکہ بازی، خیانت، کس کو کیا معلوم، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ مجھ میں اور آپ میں سے کس کے پاس سرٹیفکیٹ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تو نے بوڑھا بھی ہونا ہے؟ یا کس کے پاس آیا کہ آج کا دن بھی اس نے گزارنا ہے کہ نہیں گزارنا؟ وہ تو کسی وقت آ جائے موت۔ اس لیے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ نے ارشاد فرمایا، یہ فکر کا پیدا ہو جانا بہت بڑی نیک بختی کی علامت ہے، فکر کا پیدا ہو جانا۔
میں اب چھوڑ دو اس بات کو، ایک کان سے بات سنی اور دوسرے سے نکال دی، ایسا مت کرو، اس کان سے سن کر اس کو دل میں جگا دو اور جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہماری آخرت کی زندگی اور آئندہ آنے والی زندگی بن جائے۔ اصل وہ چیز ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے انسان، غفلت سے باہر آ جائے۔ آج غفلت ہے، غفلت، لاپرواہی کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں دائیں بائیں ہر طرف تھوڑی سی غفلت ایسی ہے کہ بس الامان والحفیظ، یقین ہی نہیں، بعضوں کے تو جمعہ ہی نہیں ہوتا، 5 نمازوں تو لوگ جمعہ ہی نہیں پڑھتے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، کیفیت ہی نہیں ہے۔ اگر جمعہ ہو بھی رہا ان کو اس کی کیفیت نہیں ہے، ان کے ہاں گانے چلے ہوئے ہیں، ان کے ہاں ڈانس چل رہے ہیں، ان کی شادیوں کے اندر ناچ اور گانے ہو رہے ہیں، اور راتوں کو وہ لمحات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوتی ہے، وہ آخری پہر کے اندر اس وقت بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی علی الاعلان اور عروج پر کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمان کرتا ہے، وہ ہمارے علاقے کے نوجوان کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، ہم ہی ہیں، ہم ہیں۔ ہم اپنے اندر اگر وہ چیز لے آئے، یہ ایسا ایسا ایک ایک بندے سے دوسرے کی طرف پھیلے گی۔ یہ چیز ایسی ہے جو ایک سے نکل کر دوسرے کی طرف جاتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ پیدا تبھی ہوگی جب ہر آدمی اپنی فکر کرنے والا ہو جائے کہ میرے اندر وہ چیز آ جائے، یہ غفلت نکل جائے۔ اور غفلت سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی یاد میں آنا، یاد میں آئے، رب تعالیٰ کی یاد میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آئے گا، غفلت سے نکل جائے گا۔ اسی لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر دعائیں سکھلائی، قدم قدم پر۔ مسجد میں آؤ یہ دعا پڑھو، باہر نکلو یہ دعا پڑھو، گھر میں داخل ہونا یہ دعا پڑھو، باہر نکلو یہ دعا پڑھو، بیت الخلاء میں جانا یہ دعا پڑھو، باہر نکلنا یہ دعا پڑھو، کھانا کھانے بیٹھنا ہے یہ دعا پڑھو، کھانا ختم ہو گیا یہ دعا پڑھو، پانی پینا ہے یہ دعا، پانی پینے کے بعد یہ، اور ہر سونا ہے یہ، اٹھنا ہے یہ، قدم قدم پر سیڑھیاں چڑھنا ہے تو یہ پڑھو، اترنا ہے تو یہ پڑھو۔ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی اس لیے کی کہ تاکہ بندہ غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد کے اندر آ جائے۔ اور یہ جو آج ہمارے اندر الجھاؤ ہے، ہمارے کام الجھے ہوئے ہیں، ان کے اندر سلجھاؤ اللہ کی یاد سے پیدا ہوگا۔ جس کی زندگی میں اللہ کی یاد آ گئی اس کے کام سلجھنے لگتے ہیں، الجھتے نہیں سلجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے گھر کے اندر حالات اور مزاج بدل جاتا ہے، پھر وہ گھر والوں میں جا کر چڑچڑا پن اختیار نہیں کرتا، ان کے ساتھ غصے نہیں ہوتا۔ یہ ذکر کی بدولت، اللہ کی یاد کی بدولت غفلت سے جب نکل جاتا ہے تو پھر ہر چیز کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور لوگوں کی محبت بھی اس کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ غفلت سے نکلنا ضروری، اس کے لیے اپنے ماحول کو درست کریں۔ ماحول کو، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور جاگنا سونا کہاں ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم اپنے ماحول کو ٹھیک کریں۔ ماحول کو، جب تک ماحول ٹھیک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ کہتے ہیں کہ درزی بنانا، کسی کو درزی کے پاس چھوڑ دو، وہاں بیٹھ کر درزی بن جائے گا۔ موچی بنانا، موچی کے بعد چھوڑ دو، موچی بن جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے نیک جگہ پر چھوڑیں گے تو بندہ نیک بن جائے گا، بری جگہ پر رہیں گے تو بندہ برا رہے گا، برائی اختیار کرے گا، برائی کی طرف۔ اگر شرابیوں میں بیٹھے گا شرابی بنے گا، رشوت لینے والوں میں بیٹھے گا رشوت لینے والا بیٹھے گا، دنیا داروں کے اندر بیٹھے گا، اس کے دل میں بھی دنیا کی ہرس پیدا ہو جائے۔ اس لیے ضروری اپنے آپ کو بدل کر ایسی جگہوں پر لے کر جائیں کہ تاکہ ہماری زندگی میں بدلاؤ، غفلت سے نکل کر ذکر کے اندر آ جائے۔ اس لیے اس کے لیے بہت سارے الگ الگ مراحل ہیں، مختلف جگہ ہیں جہاں پر جا کر ہماری زندگی بدلتی ہے۔ مسجد میں آ جائے زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسجد کا ماحول ایسا ہے جو بندے کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آتا ہے۔ ایسے ساتھی بیٹھے جو دین کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے دین کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ اسی طرح تبلیغی جماعت میں نکلنے کا فائدہ یہ کہ غفلت سے نکل کر ذکر میں آ جاتا ہے، اور وہ بعد میں آ کر اسی زندگی کو اپنے اندر بسا لے تو دیکھیں اس کی زندگی جنت کیسے بنتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے، وہاں زندگی بدلتی ہے۔ کچھ وقت لگانے سے واپس آ کر اب ذمہ داری اپنے اندر وہ چیز باقی رکھے، ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ اس لیے جس کو یہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں وہ اب عام انسانوں سے ہٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایک حد تک اللہ کی غفلت سے باہر آیا، اللہ کی یاد سے جو غفلت ہوتی ہے اس سے باہر آیا، قدم قدم کی اس کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو بھی دعائیں یاد نہیں، اسکولوں کے اندر ان کو سکھایا گیا یار پتہ ہی نہیں۔ جب ہمیں نہیں پتا تو آگے اولاد کو کیا پتا ہونا ہے؟ وہ موٹی موٹی باتیں جو پہلے لوگوں کو معلوم ہوا کرتی تھی آج ہمیں معلوم نہیں تو اولاد کو بھی معلوم نہیں، اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ابھی عنقریب اجتماع بھی آنے والا ہے، اس کی بھی ترتیب بنانی چاہیے۔ اس اجتماع کے اندر جو پیسہ لگے گا وہ بھی نیک کام میں لگا، وہاں جا کر کتنے لوگ ایسے جہاں پر دین کی بات ہوتی یاد رکھے، وہاں فرشتے آ کر اس کو گھیر لیتے،
گھیر لیتے. ایک بندہ بھی ان میں مقبول نکل آیا, ایک بندہ بھی, ورنہ بہت ہوتے, عرض بہت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے سب کا کام بنا دیتے, سب کا. کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے آ کر ڈھانپ لیتے ہیں, اللہ کے سامنے جا کر عرض کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں, تفسیر ہے اس کے اندر, اللہ فرماتے کہ جتنے لوگ تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی, سب کی. پوچھا جاتا ہے اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی آیا تھا, وہ تو اس کام کے لیے نہیں آیا, دین کے لیے نہیں آیا, ملنے کے لیے آیا, دنیا کے لیے آیا. فرمایا جو لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا وہ بھی محروم نہیں رہتا, وہ بھی محروم نہیں رہتا, اس کو بھی ہم کام بنا دیتے. لا یشقا جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. اپنی ترتیب بنانی چاہیے, جہاں جس چیز کے پاس جتنا وقت نکالے اور نکال کر آگے بڑھے. اس کے لیے یہاں سے بھی ترتیب بنی ہوئی ہے الحمدللہ, یہاں سے جانے کی ترتیب ہے. یہاں شام کو جو ساتھی جڑتے ہیں عشاء کے بعد, سجاد بھائی ہیں اور حافظ اسرار صاحب ہیں اور بھائی اسماعیل صاحب ہیں, ان سے ملنے انہوں نے ٹکٹیں لی ہوئی ہیں. آنے جانے کا خرچہ میرے خیال 4000 روپے کے قریب ہے, کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں, یہ تو ویسے ہی خرچ کر لیتے. تو یہ آنے جانے میں لگے, یہ لگے گا. جاتے ہوئے وہاں جا کر جو کچھ سیکھ کر آئے واپس اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے. وہاں بیٹھنے سے انسان کی تبدیلی آتی, بدلاؤ آتا, ہر قسم کا انسان نظر آتا ہے, زندگی بدلتی ہے, انسان بہت کچھ دیکھتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اس دور میں بھی ایسے لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, ان کا بھی کھانا پینا بند نہیں ہوا, خرچہ بند نہیں ہوا, وہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے کسی کے سامنے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا فرما رہے ہیں. اس کی کیفیت یہ اپنے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, یہ جو غفلت سے نکلیں گے, فکر والی, یہ فکر پیدا ہو جاتی, وہاں جا کر فکر پیدا ہوگی, فکر پیدا ہوگی, انسان کی زندگی بدلے گی. اور اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے, یا اللہ اگر فکر میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی, فکر بھی پیدا فرما دیجیے. یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے جہاں پر پیاسے کو پانی ملتا ہے, اور اگر کوئی بے پیاسا ہے تو اس کو پیاس بھی ملتی ہے. یہاں پر کوئی آئے کہ میرے اندر پیاس نہیں ہے تو اس کو بھی کہہ دیا تھا مانگو, پیاس بھی ہم تمہیں دیں گے, اس کے بعد پانی بھی ہم تمہیں دیں گے. پیاس اللہ کی محبت مانگو گے, اللہ کی محبت بھی ملے گی, اور اس کے بعد اللہ منزل مقصود تک بھی پہنچائے گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك حلما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا مقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تستجاب لها. یا الہ العالمین, یا الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے, گھروں میں جو بیمار ہے, دوستوں احباب میں جو بیمار ہے, جنہوں نے بیماروں کی دعا کے لکھا ہے, ایک ساتھی نے اپنی باتوں کی لکھا ہے, یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہے ان کا حلال والا روزگار عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین, جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کے روزی میں اوپر کر عطا فرما. جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے, نیک جو رشتے نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین, یا ذا الجلال والاکرام, ہم سب کے دلوں کو یا اللہ باطنی بیماریوں سے پاک فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو بغض, کینے اور حسد سے پاک فرما دیجیے. ہمارے دل میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات ہے, یا اللہ ہمارا دل ان کے بارے میں صاف فرما دے, اور دوسروں کے دلوں میں ہمارے بارے میں کوئی بات ہے, یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دے. یا اللہ سب کو شیر و شکر فرما, گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما کر گھروں میں اتفاق, اتحاد, محبتیں پیدا فرما. گھروں میں مسجد والا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین, سب کو یا الہ العالمین یا الراحمین اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین یا الراحمین, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی جس انداز میں کام ہو رہا ہے, یا اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مجاہدین کی, تبلیغی جماعتوں کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, علماء کی, تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. دائیں بائیں, اوپر نیچے, سامنے پیچھے, ہر طرف سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں میں, ہماری زبان میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے پٹھوں میں, ہمارے جسم کے روئے میں یا اللہ نور پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو سراپا نور بنا دے. مولا کریم جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. سلام کی اعضاء سلام کی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلام کی اعضاء سلام کی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رفیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم, فہم سلیم, عقل سلیم عطا فرما. اپنے سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے. خصوصاً یا الہ العالمین کشمیر میں, یا اللہ فلسطین میں, یا الہ العالمین شام کے اندر, یا اللہ جتنے بھی وہاں
مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما، غیر سے ان کے لیے مدد کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نصرت پیدا فرما مولا کریم، اور ان کے مقابلے میں جو یا اللہ کفار ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، یا الہ العالمین ان کو تہس نہس فرما، تباہ و برباد فرما مولا کریم، ان پر اپنی زمینی آسمانی سب مخلوق مسلط فرما اے الہ العالمین، اے الراحمین دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما یا ذا الجلال والاکرام، یا الراحمین، یا الہ العالمین، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، جتنے بھی حاضرین ان سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے ساری پوری فرما دیجیے، ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما دیجیے، ہر شر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دیجیے، حاسدین کے حسد شریروں کے شر نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، دین کے ساتھ مرتے دم تک کسی طرح جڑنے کی توفیق نصیب فرما، ہم میں سے جن کے ساتھی گھر میں ان کو اپنے ساتھی گھر نصیب فرما۔